ہر چیز کو اس کی ضد سے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ ہر کام کی ابتدا آنکھ ہی سے ہوتی ہے۔ دنیا کی بے شمار شاخیں ہیں اور انہی شاخوں میں ایک شاخ مال و نعمت کے نام سے موسوم ہے۔ مال کی محبت دور اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اسے اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے۔ جسم دل کی ملکیت ہے اور اس مملکت میں دل کے مختلف لشکر ہے۔ آدمی کی نیک بختی کا راز معرفت الہی میں چھپا ہے۔ جس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے وہ چیز جس قدر عظیم اور افضل تر ہوگی اتنی ہی لذت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔ عذاب کے اسباب ہر شخص خود اسی دنیا سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ یہیں پر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ علم کی ایک ہی قسم نہیں ہے اور نہ ہی ہر قسم ہر ایک کے حق میں یکساں ہے۔ تمام آفتیں آنکھ ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں مستغرق کر لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی یا بلائی قائم کرنا بہت بڑی عبادت اور مقامات بلند میں شامل ہے جو دین کے راہ میں میسر آ سکتے ہیں۔ دنیا میں دوستی کو برباد کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی کہ دوست کے ساتھ بات بات پر اختلاف کا اظہار کرتے رہے۔ منافقت بھی انجام بد کی دلیل ہے۔ نماز میں دل لگانے کی تدبیر یہ ہے کہ الفاظ کے معنی پر خیال رکھے۔ ماں باپ کا بیٹے کے مال میں جبراً تصرف کرنا ظلم نہیں۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں داخل ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ بدعتی، ظالم، فاسق اور متکبر کی دعوت مت قبول کر۔ دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت کر۔ مہمان کے آگے توڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ مذاق اکثر قطع دوستی، دل شکنی اور دشمنی کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے اس طریقے پر کیا جائے کہ اگر وہ اس سے سنے تو اس سے رنج ہو۔ کلام میں نرمی اختیار کر کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ عورت کی بد اخلاقی پر صبر کرنا، اس کی ضرورت مہیا کرنا اور شریعت کی راہ پر اس کو قائم رکھنا عبادت ہے۔ عورت اگر محافظ عصمت ہے تو اس کی معمولی سی غلطی سے درگزر کرو۔ کبھی غصہ کے وقت طلاق کا لفظ زبان پر نہ لاؤ۔ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے اور عورت کی دل شکنی کا باعث ہے۔ نکاح نہ کرنے والا اگرچہ شرمگاہ کو بچا لے گا مگر نظروں اور دل کو بچانا محال ہے۔ اپنے آپ کو عظمت اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا عجب ہے۔ نیک نصیحت کے ماننے کی طرف طبیعت کا مائل نہ ہونا اور اپنی باتوں کی تردید سے رنجیدہ ہونا کبر ہے۔ عالم دین وہ ہے جو خدا تعالیٰ کا خوف زیادہ کرے، ذاتی برائیوں سے واقف کرے، خدا کی عبادت کا شوق دل میں پیدا کرے، دنیا کی طرف سے اپنا دھیان ہٹائے اور دین سے دل لگائے اور برے افعال سے بچائے۔ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہیے اور برائیوں سے چشم پوشی لازم ہے۔ بعض لوگ توکل کے معنی یہ لیتے ہیں کہ حصول معاش کی کوشش اور تدبیر نہ کرے مگر یہ خیال جاہلوں کا ہے اور شریعت میں سراسر یہ حرام ہے۔ طالب دنیا سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے، جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے
کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ اللہ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی لب پر نہ لاؤ۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھ لینا جہالت ہے، ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ صبر کی تلخی، علم کی شیرینی اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ جاہل مال کا طالب ہوتا ہے اور عالم کمال کا۔ میں علم کے اس درجے پر اس لیے پہنچا کہ جو کچھ مجھے معلوم نہ تھا میں نے اس کے معلوم کرنے میں شرم محسوس نہ کی۔ حادثات زمانہ کو برا کہنا گویا خدا کو گالی دینا ہے۔ گری ہوئی چیز کا بغیر اعلان قبضے میں کر لینا لوٹنے کی مانند ہے۔ مجلس میں بیٹھ کر قریب تر لوگوں کی مزاج پرسی کرو۔ میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو، وقت مقررہ پر جلد پہنچا کرو۔ بدخلقی نجاست باطنی کی دلیل ہے۔ جب آدمی کی نادانی ایسے کاموں میں ہو جو اس کی طبیعت کے موافق ہے تو اس گمراہی کا زائل ہونا دشوار ہے۔ جو شخص عذاب قبر سے آزاد رہنا چاہتا ہے وہ دنیا سے صرف اتنا تعلق رکھے جتنا بیت الخلاء سے رفع حاجت کے وقت رکھتا ہے، تو اس دنیا میں دار آخرت کی طرف چلنے والا ایک مسافر ہے۔ تیرے سفر کی ابتدا دنیا ہے اور انتہا قبر۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو۔ اپنے عیال کے لیے 1 سال کا سامان کیا کرو، یہ سنت رسول ہے۔ مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھنا مکروہ ہے اور نشان تکبر۔ عابد کو کھانا کھلانا عبادت میں مدد کرنا ہے اور فاسق کو کھانا کھلانا فسق کی مدد کرنا ہے۔ دعوت نیت سنت اور فقیروں کی راحت کے خیال سے کرنی چاہیے، نہ کہ بڑائی اور شہرت کے لیے۔ نیک عورت امور دنیا سے نہیں بلکہ اسباب آخرت سے ہے۔ جس بیوی سے تیرے والدین ناراض ہو اس کو طلاق دے دینا خدمت والدین میں داخل ہے۔ جو کسب حلال نہ کر سکے اس کا نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ کسب حرام ایسا گناہ ہے کہ کوئی نیکی اس کا تدارک نہیں کر سکتی۔ تنگ دست قرضدار کو مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لانا ہے۔ محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے وہ بہت احتیاطیں کر سکتا ہے۔ بازار کے اندر ذکر الہی میں مصروف شخص مردوں میں زندہ کی مثل ہے، مغروروں میں غازی کی مثل اور خشک درختوں میں سرسبز کی مثل ہے۔ علم کا مطالعہ کیا کرو اور وہ علم اپنے دل کے حالات جاننے کا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کا خواہش مند ہو وہ پہلے یہ طے کر لے کہ تحصیل علم سے اس کا مقصد کیا ہے۔ عالم کو بردبار، حلیم الطبع اور صاحب وقار ہونا چاہیے۔ تمسخر اور مزاح سے بچنا چاہیے۔ وہ دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست ہو اور مشکل وقت کام نہ آئے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اصلاح بچوں کی مدرسے میں ہے اور عورت کی گھر میں ہے۔